فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کرنل نعمان کو کیا ہو گیا ہے، میں نے چڑ کر کہا۔ اس نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا۔ آخر کسی لڑکی کی یہاں ضرورت ہی کیا تھی؟ فرغانہ کا چہرہ اتر گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جیسے ہی آپ کوئی اسکیم بنائیں میرے ذریعے ان تک اطلاع بھجوا دیں۔ ٹھیک ہے، میں نے جلا کر کہا، اور میری سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا کہ تمہیں ملٹری انٹیلیجنس میں کیوں لے لیا گیا ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھ سے بے تکلفی سے گفتگو کرو۔ اوکے ڈیئر نارمن، فرغانہ نے بنا کر کہا، آئندہ تمہیں اس قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ یہ ہوئی نا بات؟ میں نے خوش ہو کر کہا، یاد رکھو انٹیلیجنس کے آدمی کے لیے بے حد ضروری ہے کہ جو کچھ اس سے کہا جائے اس پر بلا تعامل عمل کرے۔ 3 روز بعد ٹارمنڈو کے زخم مندمل ہونے شروع ہو گئے۔ اب وہ اٹھ کر کمرے میں چل پھر بھی سکتا تھا۔ میں نے تو خیر اس سے قبل ہی چلنا پھرنا شروع کر دیا تھا۔ فرغانہ چونکہ ہر وقت کمرے میں موجود نہیں ہوتی تھی، اس لیے میں نے اس کی عدم موجودگی میں سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ٹارمنڈو کو دکھانے کے لیے پوری باریک بینی سے پورے کمرے کی تلاشی لی۔ کہیں سے کوئی آلہ برآمد نہیں ہو سکا جس کی بنا پر یہ شبہ کیا جا سکتا کہ اس کے ذریعے ہماری گفتگو کہیں اور سنی جا سکتی ہے۔ میں نے ٹارمنڈو سے کہا، یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے۔ ٹارمنڈو نے کہا، ملٹری ہسپتال ہوتا تو یقیناً یہاں کوئی نہ کوئی ایسا انتظام ضرور ہوتا، پھر بھی تلاشی لینا ضروری تھا۔ میں نے کہا، ملٹری انٹیلیجنس کے لیے یہاں بھی ہماری گفتگو سننے کے لیے کوئی انتظام کرنا کیا مشکل تھا؟ تم نے اچھا کیا دوست۔ اب یہ بتاؤ کہ فرار ہونے کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں؟ اگر ہم یہاں سے فرار نہ ہوئے تو پھر کبھی فرار نہ ہو سکیں گے، مگر اس کے لیے بڑے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہماری جسمانی حالت اس لائق نہیں ہے کہ ہم زیادہ جسمانی محنت کر سکیں، اور ہمیں اس قابل ہونے سے قبل ہی یہاں سے ڈسچارج کر دیا جائے گا تو گویا ہم فرار نہیں ہو سکیں گے۔ ٹارمنڈو نے قدرے مایوسانہ انداز میں کہا، اس کی ایک صورت ہے کہ ٹھیک ہو جانے کے باوجود خود پر نکاحت طاری کیے رکھو۔ وہ تو میں کر لوں گا، لیکن اس سے ہمیں فرار میں کیا مدد ملے گی؟ ٹارمنڈو نے کہا، باہر دروازے پر ایک آدمی ہر وقت موجود رہتا ہے۔ میں نے رازدارانہ انداز میں کہا، وہ ہوتا تو سادہ لباس میں ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی فوجی ہے۔ اس کے علاوہ راہداری میں بظاہر کوئی حفاظتی انتظام نظر نہیں آتا۔ ہمیں اس فوجی پر قابو پانا ہوگا، اس کے بعد ہماری قسمت ہے، فرار ہو گئے یا پکڑے گئے۔ بہرحال ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے سے تو بہتر یہ ہے کہ قسمت آزمائی کی جائے۔ ٹارمنڈو نے میرے کہنے پر عمل شروع کر دیا۔ مزید 3 روز بعد اگرچہ اس کے زخم پوری طرح مندمل ہو چکے تھے، لیکن وہ خود پر نکاحت طاری کیے رہتا تھا۔ میں تو خیر شروع ہی سے اداکاری کرتا رہا تھا۔ 6 روز میں نے فرغانہ کے ذریعے کرنل نعمان کو پیغام بھجوایا۔ اس روز جب مجھے ڈریسنگ روم میں لے جایا گیا تو وہاں کرنل نعمان بھی موجود تھا۔ مجھے بلوانے کا مطلب یہی ہے نا کہ تم کوئی منصوبہ بنا چکے ہو؟ کرنل نعمان نے کہا۔ سرخ رنگ کی کسی کار کا بندوبست ہو سکے گا؟ میں نے کرنل نعمان سے کہا۔ بالکل ہو جائے گا، کرنل نے کہا۔ ڈائسن 1600 سی سی کی ایک سرخ رنگ کی کار عمدہ حالت میں موجود ہے۔ تو پھر میرا منصوبہ سن لو۔ کل صبح ٹھیک 9 بجے فرغانہ ہمیں کمرے میں آ کر اطلاع دے گی کہ آج دوپہر ہمیں ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ میں اسے کمرے میں بے ہوش کر دوں گا۔ بے ہوش ہونے سے قبل وہ ایک ہلکی سی چیخ مارے گی، جسے سن کر دروازے پر متعین شخص دروازہ کھول کر اندر جھانکے گا۔ میں اسے اندر کھینچ لوں گا۔ اسے کہہ دینا کہ وہ ذرا سی بھی مزاحمت نہ کرے اور میرا پہلا ہاتھ کھاتے ہی بے ہوش ہو جائے۔ فرغانہ کے کمرے میں داخل ہونے سے فوجی کے بے ہوش ہونے تک زیادہ سے زیادہ 2 منٹ صرف ہونے چاہیے۔ اس دوران راہداری خالی رہنی چاہیے، کیونکہ پھر میں اور ٹارمنڈو کمرے سے نکل کر اسٹور کی طرف جائیں گے۔ اس وقت وہاں اسٹور کیپر کے علاوہ کسی اور کو موجود نہیں ہونا چاہیے۔ میں اسے بھی بے ہوش کر دوں گا اور 2 عدد ڈاکٹر کے پہننے والے سفید کوٹ حاصل کر کے ایک میں پہنوں گا اور دوسرا ٹارمنڈو کو پہنا کر سیدھا لفٹ کی طرف جاؤں گا۔ لفٹ بھی ہمیں رکی ہوئی ملے گی اور ہم لفٹ کے ذریعے نیچے اتر کر ہسپتال کے داخلی دروازے سے باہر نکل جائیں گے۔ چونکہ ہم ڈاکٹروں والے سفید کوٹوں میں ہوں گے، اس لیے کوئی ہم پر خصوصیت سے توجہ نہیں دے گا۔ اس پورے عمل میں ٹھیک 5 منٹ صرف ہونے چاہیے، لہٰذا 9:05 پر ہمیں ہسپتال کے دروازے پر سرخ رنگ کی ڈائسن سے ایک نوجوان اترتا ہوا نظر آئے گا جو خاصا حواس باختہ ہوگا، اس لیے کہ اس کے ساتھ کوئی مریض ہوگا۔
جس کی خراب حالت کی وجہ سے وہ اتنا بوکھلایا ہوا ہوگا، کار سے چابیاں نکالنا تو کجا، کار کا انجن تک بند کرنا بھول جائے گا۔ ہم اس کی بدحواسی سے فائدہ اٹھا کر اس کی کار لے کر فرار ہو جائیں گے۔ یہ سارے کام تو تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائیں گے، کرنل نعمان نے کہا، لیکن اگر تمہارا تعاقب نہ کیا گیا تو کیا یہ مناسب ہوگا؟ قطعی نامناسب ہوگا۔ میں مسکرایا۔ اس ایک آدمی کے علاوہ جو ہمارے دروازے پر متعین ہے، اور بھی لوگ نگرانی کرنے کے لیے موجود ہونے چاہیے، مگر ہمارے حلیے کی وجہ سے وہ دھوکہ کھا جائیں گے۔ لیکن ہسپتال کے کمپاؤنڈ میں جو فوجی جیپ موجود ہے، کمپاؤنڈ میں تو کوئی فوجی جیپ نہیں ہے۔ کرنل نے میری بات کاٹ دی۔ نہیں ہے تو ہو جائے گی، تم اتنی جلدی گھبرا کیوں جاتے ہو؟ ہاں تو اگر اس جیپ نے ہمارا تعاقب نہ کیا تو مزہ نہیں آئے گا۔ اگر کہو تو کار پر فائرنگ بھی کرا دوں، کرنل نعمان نے ہنس کر کہا۔ وہ تو کرانی پڑے گی، ورنہ فائدہ ہی کیا ہوگا، لیکن ذرا سنبھال کے، کہیں کار کا ٹائر فلیٹ نہ کرا دینا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ کرنل نے برا مان کر کہا۔ فائرنگ کرنے والے فوجی ہوں گے، کوئی اناڑی نشانے باز نہیں ہوں گے۔ اگلے روز میں ذہنی طور پر پوری طرح تیار تھا۔ ٹارمنڈو البتہ بے خبر تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ چند لمحوں بعد کیا ہونے والا ہے۔ گزشتہ چند روز کے دوران میں نے باتوں باتوں میں اس سے انتہائی قیمتی معلومات حاصل کر لی تھی۔ وہ میرے اس جانچے میں آ گیا تھا کہ سر پر لگنے والی چوٹ کی وجہ سے میری یادداشت متاثر ہوئی ہے۔ پروگرام کے مطابق ٹھیک 9 بجے کمرے کا دروازہ کھلا اور فرغانہ اندر داخل ہوئی۔ آج دوپہر تم دونوں ڈسچارج کر دیے جاؤ گے، اس نے آتے ہی کہا۔ میں بیڈ سے یوں اٹھا جیسے خوشی کا اظہار مقصود ہو، مگر میں نے تیزی سے جپٹ کر اس کی کنپٹی پر ایک ہاتھ رسید کر دیا۔ میں نے خیال رکھا تھا کہ اسے زیادہ چوٹ نہ آنے پائے۔ فرغانہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ لہراتی ہوئی فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ ٹارمنڈو بوکھلا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے بوکھلا کر کہا، مگر میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور دروازے پر متعین شخص نے کمرے کے اندر جھانکا۔ انہیں معلوم نہیں کیا ہو گیا جناب، میں نے انتہائی بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اور وہ شخص بھی گھبراہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہو کر فرغانہ پر جھک گیا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کی گدی پر تباہ آزمائی کر ڈالی۔ یہ ضرب بھی ایسی نہیں تھی جس سے وہ بے ہوش ہوتا، مگر وہ فوراً بے ہوش ہو گیا۔ چلو جلدی کرو، میں نے ٹارمنڈو کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ اگر ہم اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو کبھی فرار نہیں ہو سکیں گے۔ ٹارمنڈو کو فوراً ہی عقل آ گئی۔ اس نے مزید حیران ہونے کا پروگرام ملتوی کرتے ہوئے میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ کمرے کے دروازے پر رک کر میں نے راہداری میں جھانکنے کی اداکاری کی۔ مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا کہ وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ پھر میں نے ٹارمنڈو کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ کسی معمول کی طرح میرے ساتھ چل رہا تھا۔ میرا رخ سٹور کی طرف تھا۔ سٹور کیپر کو کچھ سوچنے سمجھنے کی مہلت ہی نہیں مل سکی۔ وہ چونکہ سویلین آدمی تھا، اس لیے اسے بے ہوش کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ثابت ہوا۔ اسے بے ہوش کرتے ہی میں نے بڑی برق رفتاری سے 2-3 الماریاں کھولیں۔ یہ حرکت میں نے ٹارمنڈو کو دکھانے کے لیے کی تھی۔ آخر چوتھی الماری میں مجھے سفید رنگ کے کوٹ مل گئے۔ میں نے تیزی سے 2 کوٹ نکالے اور ایک ٹارمنڈو کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، جلدی سے یہ کوٹ پہن لو۔ ٹارمنڈو نے بھی بڑی پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ پھر ہم دونوں کوٹ پہن کر دوبارہ راہداری میں نکل آئے۔ تمہارے کسی انداز سے عجلت یا گھبراہٹ نہ ظاہر ہونے پائے، میں نے ٹارمنڈو سے کہا اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ راہداری میں اب بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر بھی ہم عام رفتار سے چلتے ہوئے لفٹ تک آئے جو وہاں موجود تھی۔ ہم دونوں لفٹ میں داخل ہوئے اور میں نے گراؤنڈ فلور کا بٹن دبا دیا۔ لفٹ سے باہر نکلتے ہی مجھے اپنی مطلوبہ کار دکھائی دے گئی۔ چونکہ پورا پروگرام میرے علم میں تھا، اس لیے میں نے محسوس کیا کہ سرخ کار وہاں پہلے سے موجود تھی، اور لفٹ کا دروازہ کھلتے دیکھ کر کار میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا نوجوان حرکت میں آ گیا۔ ٹارمنڈو چونکہ اس بات سے واقف نہیں تھا، اس لیے وہ یہ بات نوٹ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ محتاط انداز میں اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ ادھر ادھر دیکھے بغیر سیدھے باہر نکل چلو، میں نے ٹارمنڈو سے کہا اور وہ فوراً ہی سنبھل گیا۔ کار والا نوجوان اپنی ساتھی نوجوان لڑکی کو سہارا دے کر سیڑھیوں سے اوپر لا رہا تھا۔ کار اس سے محض چند قدم کے فاصلے پر تھی اور اس کے اگلے دونوں دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اس سرخ کار میں بیٹھ جاؤ، میں نے دھیمی آواز میں ٹارمنڈو سے کہا۔ میں ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا ہوں۔ ہم نے کوشش کی تھی کہ ہمارے کسی انداز سے عجلت ظاہر نہ ہونے پائے، لیکن کار تک پہنچنے کے بعد ہم نے ہر احتیاط بالائے طاق رکھ دی تھی۔ ٹارمنڈو بھی جپٹ کر کار میں سوار ہوا تھا اور میں نے بھی اس تیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کار نہ صرف سٹارٹ کر دی تھی بلکہ اسے گیئر میں ڈال کر آگے بھی بڑھا دیا تھا۔ میری کار، میں نے عقب سے نوجوان کے چیخنے کی آواز سنی، مگر وہ سننے کا نہیں عمل کرنے کا وقت تھا۔
مجھے معلوم تھا کہ ابھی فوجی گاڑیاں ہمارا تعاقب شروع کر دیں گی۔ ہسپتال کے احاطے سے باہر نکلتے وقت ٹارمنڈو نے بدحواسی سے کہا، ایک فوجی جیپ سٹارٹ ہو کر ہمارے عقب میں آ رہی ہے، پرواہ مت کرو۔ میں نارمن شیلوف کی آواز میں غرایا، کار کی ٹینکی فل ہے، میں دیکھوں گا کہ وہ کتنے ماہر ہیں۔ احاطے کے گیٹ سے نکلتے ہی میں نے کار کو سڑک پر بائیں جانب موڑ دیا۔ تیز رفتاری کے باعث کار کے ٹائروں سے تیز آوازیں خارج ہو رہی تھی اور راہگیر پلٹ پلٹ کر ہماری کار کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ اچھی بات یہ تھی کہ اسپتال شہر کے مرکز میں واقع نہیں تھا، ورنہ سڑکوں پر ٹریفک کے ہجوم میں تیز رفتاری سے کار چلانا ممکن نہ رہ جاتا۔ میں نے بھی کار کو بائیں جانب اس لیے موڑا تھا کہ یہ سڑک بصرہ کے مضافات کی طرف جاتی تھی۔ اگر میں براہ راست آرتھر کے دفتر کا رخ کرتا تو ٹریفک کے سیلاب میں پھنس کر رہ جاتا۔ ایکسیلریٹر پر میرے پیر کا دباؤ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا اور اسی مناسبت سے کار کی رفتار میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ سڑک سے زیادہ میری نظریں عقب نما آئینے پر مرکوز تھی۔ فوجی جیپ کافی فاصلے پر تھی اور یہ فاصلہ برقرار تھا۔ میرے رفتار بڑھانے کے باوجود اس فاصلے میں کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ اس جیپ سے پیچھا چھڑانا بہت ضروری ہے نارمن، ٹارمنڈو نے پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ تم دیکھ رہے ہو سپیڈ میٹر کی سوئی 90 کے ہندسے پر لرز رہی ہے، اس سے زیادہ رفتار بڑھانا ممکن نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا، اگر سیدھی سڑک پر سفر کرتے رہے تو کبھی ان سے پیچھا نہیں چھڑا سکیں گے۔ ٹارمنڈو بولا، مجھے احساس ہے ٹارمنڈو، مگر اس رفتار پر کار موڑنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کار تو موڑنی ہی پڑے گی ورنہ ہم بری طرح پھنس جائیں گے۔ خیال رہے کہ ان کے پاس وائرلیس بھی ہوگا۔ مجھے ایک موڑ نظر آیا اور میں نے کار کے بریک پر پیر رکھ دیا۔ رکتے رکتے بھی کار کوئی 20 گز کا فاصلہ طے کر چکی تھی۔ ٹارمنڈو ابھی پوری طرح ٹھیک بھی نہیں ہوا تھا، پھر زخمی ہو گیا۔ اس کا سر بڑے زور سے ڈیش بورڈ سے ٹکرایا تھا، مگر مجھے اتنی فرصت کہاں تھی کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دے سکتا۔ ٹارمنڈو شاید احتجاج کرتا، مگر اسی لمحے ہم پر فائرنگ شروع کر دی گئی۔ بریک لگانے سے کار اور جیپ کا درمیانی فاصلہ کم ہوا تھا اور اسی دوران ہم پر فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کار کو دائیں جانب موڑ دیا۔ یہ ایک مضافاتی بستی تھی۔ کار گولی کسی تیزی سے اس بستی میں داخل ہو گئی، مگر اس سے قبل ہی کئی گولیاں کار کی باڈی میں دنس چکی تھی۔ آج ان لوگوں سے بچ کر نکلنا ناممکن لگتا ہے، ٹارمنڈو بڑبڑایا۔ میں نے ٹارمنڈو کو کوئی جواب دیے بغیر کار دائیں ہاتھ پر نظر آنے والی پہلی سڑک پر موڑ دی۔ اس سڑک پر موڑتے ہی مجھے عقب نما آئینے میں فوجی جیپ کی ایک جھلک دکھائی دی تھی اور مجھے یقین تھا کہ اگر انہوں نے ہماری کار کو نہ دیکھا ہو تب بھی ہم تک پہنچ جائیں گے۔ گرد کے اڑتے بادل ان کی رہنمائی کرنے کو موجود تھے۔ اس بستی میں سڑکوں پر قریب موڑ تھے اور میں نظر آنے والے ہر موڑ پر کار کو موڑ دیتا تھا۔ موڑ کاٹتے وقت بھی میں رفتار زیادہ کم نہیں کرتا تھا۔ کئی بار کار الٹتے بچی اور اس بچت میں میری مہارت کو بڑا دخل تھا۔ چند منٹ کے اندر اندر بستی میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ طوفانی رفتار سے دوڑتی ہوئی ایک سرخ رنگ کی کار اور اس کا تعاقب کرتی ہوئی فوجی جیپ خوف و ہراس پھیلانے کا سبب بنی ہوں گی۔ فوجی جیپ اگرچہ بہت پیچھے رہ گئی تھی، مگر ابھی اس سے خطرہ درپیش تھا۔ چنانچہ میں نے دوبارہ مرکزی سڑک پر نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ کون سے موڑ کے ذریعے میں مرکزی سڑک تک پہنچ سکوں، اس لیے مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی اور میں دوبارہ مرکزی سڑک پر پہنچ گیا۔ ہم واپسی کا سفر کر رہے تھے۔ رفتار بڑھاؤ نارمن، ٹارمنڈو نے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، ورنہ یہ موقع بھی ضائع ہو جائے گا۔ ہم انہیں اپنے عقب سے جھٹک چکے ہیں اور کار کی رفتار میں اس سے زیادہ اضافہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ دیکھو ایک موڑ آ رہا ہے، ٹارمنڈو چیخا۔ رفتار آہستہ کر کے ادھر مڑ جاؤ، پھر ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا اور کار موڑ لی۔ یہ اونچے طبقے کی آبادی والا علاقہ تھا اور یہاں ہم محفوظ طریقے سے داخل ہوئے تھے، یعنی اب فوجی جیپ ہمارے تعاقب میں نہیں رہی تھی۔ ان کے لیے ہمیں دوبارہ تلاش کرنا آسان بھی نہیں تھا۔ اب اس کار سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرو، ٹارمنڈو نے کہا۔ اس وقت پورے بصرہ میں انٹیلیجنس والے سرخ رنگ کی کار، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ اس کار سے کیسے جان چھڑائی جائے، میں نے کہا اور پھر فوراً ہی مجھے ایک تدبیر سوچ گئی۔ میں نے اپنے عقب میں ایک سفید رنگ کی کار آتے دیکھی تھی جس میں ڈرائیونگ سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر شخص کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال کر اسے کار روکنے کا اشارہ کیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ٹارمنڈو نے حیرت سے پوچھا۔ خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ کار سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرو۔ اب ہم اس شریف آدمی کی کار میں سفر کریں گے، آؤ۔ اس شخص نے کار روک دی تھی۔ واقعی وہ کوئی شریف آدمی ہی تھا۔ میں نے سرخ کار سے اترتے وقت انجن تو بند کر دیا تھا، مگر چابیاں اگنیشن میں ہی لگی رہنے دی تھی۔ کار کے دروازے البتہ لاک کر دیے تھے۔ میں اور ٹارمنڈو سفید کار کی طرف بڑھے۔ کار کے نزدیک پہنچ کر میں ڈرائیونگ سیٹ والی کھڑکی پر جھکا۔
آپ سے ایک پتہ معلوم کرنا ہے۔ میں نے ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے اس شخص سے کہا، مگر اسی اثناء میں دوسرے ہاتھ سے میں نے ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ ہمارے حلیے دیکھ کر پہلے ہی حیران ہو رہا تھا۔ میری اس حرکت پر وہ خوف زدہ بھی ہو گیا۔ تم نے دروازہ کیوں کھولا ہے؟ اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ اگر تم نے ہم سے تعاون کیا تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اتنی دیر میں ٹارمنڈو دوسری طرف سے دروازہ کھول کر اس کے برابر والی نشست سنبھال چکا تھا۔ اس شخص کو اندازہ ہو گیا کہ اگر اس نے ہمارے کہنے کے خلاف کوئی حرکت کی تو اسے نقصان اٹھانا پڑ جائے گا۔ چنانچہ وہ چپ چاپ کار سے اتر آیا۔ میرے پاس زیادہ رقم نہیں ہے، اس نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ ہم لٹیرے نہیں ہیں، میں نے اس کے لیے عقبی نشست کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ ایک مجبوری کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے تمہاری کار استعمال کرنا چاہتے ہیں، یقین کرو تمہیں کوئی گزن نہیں پہنچے گا۔ میرے اشارے پر وہ عقبی نشست پر بیٹھ گیا۔ میں نے بھی اس کے ساتھ ہی عقبی نشست سنبھال لی تھی۔ یہاں سے آگے تم ڈرائیونگ کرو گے، میں نے ٹارمنڈو سے کہا، اور وہ اس بات میں سر ہلا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تم لوگ کون ہو اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ کار والا پھر بولا۔ میں ایک ضروری کام سے جا رہا تھا۔ میں نے اسے جواب دینے کی زحمت کیے بغیر اس کی گدی پر ایک جچا تلا ہاتھ رسید کر دیا اور وہ پچھلی نشست پر ڈیر ہو گیا۔ 2 گھنٹے سے قبل اسے ہوش نہیں آنا چاہیے۔ 2 گھنٹے سے قبل اسے ہوش نہیں آنا چاہیے تھا۔ اسے تو میں نے بے ہوش کر دیا ہے۔ میں نے ٹارمنڈو سے کہا، اب سیدھے آرتھر کی طرف نکل چلو تاکہ ہم ملٹری انٹیلیجنس سے محفوظ ہو جائیں۔ آدھے گھنٹے بعد ٹارمنڈو نے بندرگاہ کے علاقے کے نزدیک ایک مصروف شاہراہ پر کار پارک کر دی اور پلٹ کر میری طرف دیکھنے لگا۔ سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں ہے، میں نے کہا، بس تیزی سے نکل چلو۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا آرتھر کے پاس اس طرح چلے جانا مناسب ہوگا۔ مٹھائی کے ڈبے لے کر جائیں یا ڈول پیٹتے ہوئے جائیں؟ میں نے بنا کر کہا، تم سمجھے نہیں، ہمارے حلیے مناسب نہیں ہیں اور پھر ہم فرار ہو کر آئے ہیں۔ ہم بردکھاوے میں نہیں جا رہے ہیں۔ رہی فرار کی بات تو بعد میں تم کہو گے کہ چونکہ ہم فرار ہوئے ہیں اس لیے ہمیں اسرائیل بھی نہیں جانا چاہیے۔ تم اس کے اختیارات سے واقف ہو پھر بھی ایسی باتیں کر رہے ہو۔ ٹارمنڈو نے مایوسی سے کہا، خیر چلو، جو حشر بھی ہوگا دونوں کا ایک ساتھ ہی ہوگا۔ آرتھر کے اختیارات کے بارے میں سن کر میں چونک پڑا تھا۔ اس بارے میں ٹارمنڈو سے پہلے گفتگو نہیں ہوئی تھی، اس لیے مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اب اس موقع پر اس سے کچھ پوچھا نہیں جا سکتا تھا۔ کسی بھی معاملے میں اس سے براہ راست سوال کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ آرتھر کے بارے میں اب تک میرا تصور یہی تھا کہ وہ یہودی ایجنٹوں کو سہولیات فراہم کرتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اس کے کچھ اختیارات بھی ہوں گے۔ میں الجھن میں گرفتار ہو گیا مگر خاموشی سے ٹارمنڈو کے ساتھ چلتا رہا۔ ہم پرانے طرز کی ایک بلڈنگ میں داخل ہوئے جو خاصی حد تک بوسیدہ ہو چکی تھی۔ اگر پتھروں کی بنی ہوئی نہ ہوتی تو کب کی زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ اس کی سیڑھیاں بھی لکڑی کی تھی۔ کل 4 منزلہ عمارت تھی اور اس میں زیادہ تر شپنگ کمپنیوں کے دفاتر ہی واقع تھے۔ 24 زینوں پر سفر کر کے ہم دوسری منزل پر پہنچ گئے۔ زینوں کی طرح راہداری بھی نیم تاریک تھی۔ ایک کونے پر آرتھر اینڈ کمپنی کا بورڈ لگا نظر آ رہا تھا۔ ہم اس آفس میں داخل ہو گئے۔ اندر ماحول باہر کے ماحول سے خاصا مختلف تھا۔ یہاں تاریکی اور سیلن کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ آفس میں روشنی کا معقول انتظام موجود تھا۔ چند کیبن بنے ہوئے تھے جن میں سے ایک نسبتاً بڑے کیبن پر آرتھر کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ کیبن کے باہر ایک کاؤنٹر کے عقب میں ایک سفید فام لڑکی کسی رجسٹر پر سر جھکائے حساب کتاب میں مصروف تھی۔ ٹارمنڈو سیدھا اس طرف بڑھتا چلا گیا۔ لڑکی نے کسی کی موجودگی محسوس کر کے سر اٹھایا اور میں نے محسوس کیا کہ ہمیں دیکھ کر وہ چونک پڑی ہے، مگر اس نے بڑی تیزی سے خود کو سنبھال لیا اور استقبالیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے بولی، فرمائیے جناب، ہمارے لائق کوئی خدمت؟ آپ کی خدمت کر کے ہمیں خوشی محسوس ہوگی۔ مجھے فضائی راستے سے کچھ پھل ایکسپورٹ کرنے ہیں، ٹارمنڈو نے کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ کوڈ ورڈز ہیں جو صرف آرتھر کے لیے مخصوص ہیں۔ جو بھی یہودی ایجنٹ یہاں آتا تھا اسے اپنی شناخت کرانے کے لیے یہی جملے دہرانے پڑتے تھے۔ میں اور ٹارمنڈو چونکہ پراسرار طریقے سے کافی عرصہ غائب رہے تھے اس لیے یہ کوڈ ورڈز دہرائے بغیر ہم پر یقین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے آپ کو کسی ایئر لائن کے آفس سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو شپنگ ایجنسی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن پھل بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں، میں انہیں اس راستے سے نہیں بھجوا سکتا۔ ہم آپ کے لیے ایکسپریس سروس کا بندوبست کر سکتے ہیں جناب، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ ٹھیک ہے، وہ جہاز بک کر دو، ٹارمنڈو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس شناخت کا مرحلہ ختم ہو گیا۔ مسٹر آرتھر مصروف ہیں جناب، تاہم مجھے یقین ہے کہ آپ کی آمد کی اطلاع سن کر وہ اپنی مصروفیات ترک کر دیں گے، لڑکی نے کہا، اور انٹرکام پر آرتھر کو ہم دونوں کے بارے میں بتایا۔ ہمیں فوراً ہی اندر طلب کر لیا گیا۔